بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تھوڑا سا غصے کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ ہم سب کو بہت آتا ہے۔ غصہ کس پہ آتا ہے؟ ہم لوگوں کو ہمیشہ نیچے والے بندے پہ، جو ہم سے اوپر ہوتے ہیں حیثیت میں، چاہے اور کے عہدے میں۔ دیکھو اس پہ ہمیں غصہ نہیں آتا۔ آپ دیکھیں نا، اپنے باس پہ ہمیں کبھی غصہ آیا ہے، یا اگر آیا بھی ہے تو کبھی ہم نے اظہار کیا نہیں کیا نا۔ تو یہ ساری بات ہے، اسی لیے ہمارے مذہب نے غصے کو حرام قرار دی ہے۔ اور دیکھو، کسی کی رائے سے تو انسان کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہماری رائے سے دوسرے کو اختلاف ہوتا ہے، دوسرے کی رائے سے ہمیں ہوتا ہے۔ یہ تو نیچرل بات ہے نا، کہ سب لوگوں کے تو کوئی مطلب ذہن نہیں ملتا، عادتیں نہیں ملتی، اختلافات ہوتے ہیں۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ انسان غصہ نہ کرے، اس کو پی جائے اور بات اپنے تک رکھے۔ جب ہم دوسرے پہ بھڑکتے ہیں، ظاہر ہے غصہ کرتے ہیں، وہ بھی بدلے میں کرتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، بدمزگی ہوتی ہے، رشتے خراب ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ منع کیا ہے کہ منہ پہ تعریف نہ کرو نا، کیونکہ منہ پہ تعریف کرنا یہ ایک طرح سے ہلاکت ہے، تو انہوں نے منع فرمایا ہے۔ لیکن ایک جگہ پہ مطلب یہ تعریف دیکھو، اس کے مذہب سے ریلیٹڈ ہے، یہ اس طرح کی تعریف ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گی تو آپ لوگوں کو خود سمجھ آ جائے گی۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک صحابی کو بلا کے کہا کہ تم میں دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ ایک بات مطلب دیکھو، یہ تعریف ایسی ہے نا کہ آپ لوگوں کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ ایک مسلمان کی کوالٹیز ہیں یہ۔ انہوں نے کہا، پہلی یہ کہ تم میں برداشت ہے، دوسری تم جلد باز نہیں ہو، مطلب تم جلد بازی نہیں کرتے، ہر کام سوچ سمجھ کے کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی کافروں نے، ان پہ اوجریاں پھینکی، ان پہ گن پھینکے۔ لیکن جو عورت ان پہ گن پھینکتی تھی، ایک دن اس نے گن نہیں پھینکا تو اس کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر گئے کہ آج تم نے گن نہیں پھینکا، کیا بات ہے۔ انہیں یہی وہ تھا کہ پتہ نہیں بیمار ہے، آج یہ کدھر ہے، اس نے کیوں نہیں گن پھینکا۔ سبحان اللہ، ہم ہوں تو اس گھر کی طرف دیکھیں ہی نہ اس بندے کی طرف۔ اور ان کا دیکھو کتنا بڑا دل تھا، حالانکہ یہاں تو غصہ جائز ہے، بنتا بھی ہے، لیکن وہ کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح خالد ابن ولید، جنہوں نے غزوہ احد میں کتنا نقصان پہنچایا تھا مسلمانوں کو، لیکن جب ان کا دل تھوڑا سا نرم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ خالد ابن ولید جیسا سردار، اتنا ذہین، اس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس پہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ پھر آپ کو پتہ ہے ان کے اسلام لانے کا اور ساری باتوں کا نا۔ تو کسی عقلمند انسان نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے غصے کے زیر اثر ہو۔ اور کہتے ہیں جس کو غصہ دیر سے آتا ہے وہ بہت ہی عقل مند ہے، اور جو بہت جلد غصہ کرتا ہے وہ اپنی بے وقوفی ظاہر کرتا ہے۔ اور غصہ کہتے ہیں بڑھتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ خود اس میں جلتا ہے۔ دوسرے کسی کو کیا جلائے گا، خود اس آگ میں جلتا ہے۔ غصہ کسی بھی قابل سے قابل انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو تسکین میں تبدیل کر دینے پر قادر ہو۔ انسان کی عقل کا اندازہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ واقعی دیکھو، جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کی اصلیت بھی باہر آتی ہے، اس کا مزاج، اس کی عادتیں، ہر چیز اس وقت پتہ چل جاتی ہے۔ ایسے تو ہم نے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، مطلب کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ اندر سے انسان کیسے، جب تک کہ وہ غصے میں نہ آئے۔ اور پھر کہتے ہیں اگر کسی کی دوستی کو آزمانا ہو تو اس کو غصے میں لا کر آزماؤ، غصے میں اس کی کہی ہوئی ہر بات حقیقت ہوگی۔
کیونکہ غصے میں انسان سچ ہی بولتا ہے، وہ پھر جھوٹ نہیں بولتا، اس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اسی سے اس کے دل کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے۔ غصے کی مقدار بات چیت میں اتنی ہونی چاہیے جیسے کھانے میں نمک، کیونکہ دیکھو ہم انسان ہیں، بالکل یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم غصہ کریں ہی نہ، ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ غصہ آنے لگے اپنے آپ کو کنٹرول کرو، یہ دیکھو کہ میرے سامنے کون ہے، اگر کوئی بڑا ہے، اگر ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، غصے کو پی جاؤ، اگر کوئی غیر ہے تب بھی غصے کو پی جاؤ، یہ سوچ کر کہ اس کا اجر اللہ مجھے دے گا، یہ سوچ کر کہ ہمارے مذہب میں غصہ حرام ہے، غصے کو پی جاؤ، اس سے رشتے بھی بچ جاتے ہیں، کوئی بدمزگی بھی نہیں ہوتی۔ دیکھو غصے میں تو انسان بات کر دیتا ہے، چاہے وہ سچ ہو چاہے جھوٹ ہو، لیکن جب منہ سے بات نکل جاتی ہے اس پہ انسان بڑا پچھتاتا ہے، وہ پھر اتنا پچھتاتا ہے کہ نہ رشتے دوبارہ اس طرح جڑتے ہیں، نہ رشتے اگر جڑ بھی جائیں نا تو اس میں وہ بات نہیں رہتی۔ جو انسان زبان بند رکھ کے جو رشتے نبھا سکتا ہے نا، وہ زبان کھول کے نہیں نبھا سکتا۔ بہت مشکل کام ہے، مجھے پتہ ہے، وہ اپنی زبان کو بند کرنا اور حق بات کہنا، بہت حق بات سے روکنا اپنے آپ کو بڑا مشکل کام ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں اپنے رشتے بچانے کے لیے اپنے اولاد کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے تھوڑی سی منافقت سے کام لینا پڑتا ہے، اپنے غصے کو پینا پڑتا ہے، اپنے زبان کو حق بات کہنے سے بھی روکنا پڑتا ہے، تو بس ہم تو یہی کوشش ہی کر سکتے ہیں، باقی اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے چینل اگر دل چاہے تو دیکھ لیا کرو، سیدھی سادھی سمپل سی باتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو اچھی بھی لگتی ہیں کہ نہیں، بہرحال میں کہہ دیتی ہوں، آگے آپ لوگ کی رائے ہے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امان میں دی آپ سب لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔